أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی محفل میں نماز کے بعد بیٹھنے کی توفیق عنایت بخشی. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے. آمین. سامعین کرام، یہ جو سورۃ طور ہے، سورۃ طور میں تیسرے رکوع کے بعد چوتھے رکوع تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ان غلط باتوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام کے طور پر رکھتے تھے اور بہتان تراشی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا رد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ان لوگوں کی شرارت ہے، یہ ان لوگوں کا الزام ہے، یہ ان لوگوں کی شرارت کا خمیازہ عنقریب ان کو بھگتنا پڑے گا. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ان باتوں کا رد کیا. اس کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اگر تم آسمان کا ایک ٹکڑا گرا کر دکھا دیے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر یہ آسمان کے ٹکڑے کو گرتے ہوئے دیکھ لیں تو تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اس پر بھی الزام لگائیں گے اور کہیں گے یہ تو جمع ہوا تہ بتہ بادل گرا ہے، آسمان نہیں گرا. یعنی اگر ہم بالفرض آسمان کا ٹکڑا گرا دیں ان کے اس میدان میں تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کیا کیجیے، آپ نے ان کو دین کی دعوت دے دی، سمجھا دیا، بس آپ چھوڑ دیجیے. عنقریب ہی یہ سخت قسم کے سزا سے ان کا سامنا ہونا. وہ سخت قسم کا سزا ایک تو قیامت کا دن ہے اور ایک سخت قسم کا سزا جو جنگ بدر کے طور پر مشرکین مکہ جو سردار قسم کے لوگ تھے، اللہ کے نافرمان، رسول کے نافرمان تھے، جو بہتان تراشی اور الزام تراشی کرتے تھے، یہ سب جنگ بدر میں قتل کیے اور خدا کی پکڑ ان پر یہ آئی کہ خوب قحط سالی بھی ہوئی ان پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس دن ان کی پکڑ ہوگی، یعنی قیامت کے دن، یہ جنگ بدر میں جو لوگ مقتول ہوں گے، اس دن ان کا کوئی داؤ اور کوئی مکر و فریب اس کو کچھ کام نہیں دے گا. ان کی جو سازش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا وہ سازش انہیں کچھ کام نہیں دے گا. ان کی جو بچنے کی جو تدبیریں تھی وہ تدبیریں انہیں کچھ کام نہیں آئیں گا اور انہیں کوئی بھی بچا بھی نہیں سکے گا جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ اور گرفت ہوگی، جب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا
یہ جو آپ پر الزام تراشی، بہتان تراشی، شاعر، کاہن، مجنون، دیوانے، اس طریقے کے القاب سے آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو ستا رہے ہیں، جو ایمان میں داخل ہوتے ہیں ان کو طرح طرح کی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لہذا ان تمام چیزوں میں اللہ کے حکم پر صبر کیجیے۔ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے تو ان کفار مکہ اور شریک قسم کو چن چن کر ان کو سخت قسم کی سزا میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ہماری نگرانی میں نہیں ہیں، آپ دین کی دعوت دیجیے، آپ پورے طور پر ہماری نگرانی میں ہے، پورے طور پر آپ ہماری حفاظت میں ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو آپ کے قتل کے در پہ ہے، آپ کو شہر سے نکالنے کے در پہ ہے، پورے طور پر اللہ کی مدد رعایت آپ کے ساتھ ہے۔ ایک عنقریب وہ وقت آئے گا جو آپ کو افضلیت اور فوقیت پورے مکہ المکرمہ میں حاصل ہوگی اور دنیا میں بھی حاصل ہوگی، اور حکومتیاں آپ کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے کہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ مشرکین مکہ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ ٹینشن مت لیجیے، آپ اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے، سوتے وقت بھی، سو کر اٹھنے کے وقت بھی، رات میں بھی نمازیں پڑھیے، دن کی نمازیں پڑھیے، رات کی نمازیں پڑھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ دنیا میں انسان جس مجلس میں بھی بیٹھا ہو، وہ مجلس دنیاوی مجلس ہو یا دینی مجلس ہو، اگر انسان اس میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، اگر مجلس میں گناہ ہوا تو یہ دعا اس گناہ کا کفارہ ہے، اور اگر مجلس میں نیکی ہوئی تو نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جس مجلس میں بیٹھے وہ مجلس میں اگر اس نے دعا اور استغفار وغیرہ نہیں کی تو وہ مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو، اور اگر مجلس میں ہم نے کچھ دعا پڑھ لی، استغفار پڑھ لی اور یہ دعا وغیرہ پڑھ لی تو یہ مجلس ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بننے کا ذریعہ بنے، اور مجلس میں جو گناہیں ہوئی اس کا کفارہ بننے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں، اور اگر یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں عذاب کی صورت میں، تو کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں گے یہ تو تہبط جمع ہوا بادل ہے۔ جس طریقے سے بھی آسمان گرے تو معجزہ تصور نہیں کریں گے، ایمان میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اور الزام لگائیں گے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، آپ ان کو معجزہ بھی دکھا دیں گے تو ایمان لانے والے نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ وہ لوگ ان دنوں سے جا ملے جس دن میں یہ لوگ بے ہوش پڑے رہیں، یعنی قیامت کا، جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو حاملہ اونٹنی اپنے حمل کو جل دے اور سخت قسم کا ہولناک اور خوفناک ہو پہلی سور ہوگی جس سے پوری دنیا تباہ اور برباد اور ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور بھوگا جائے گا، سب میدان محشر کی طرف جا پڑیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اس دن ان کا کوئی داؤ اسے کچھ کام نہ آئے، اس دن ان کا کوئی داؤ کچھ کام نہ آئے گا جس دن وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، یعنی قیامت کے ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی،
اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، نہ خاندان ہوگا، نہ عزیز و اقارب ہوں گے، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ گاؤں والے ہوں گے، نہ محلے والے ہوں گے، نہ شہر والے ہوں گے، کوئی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی ٹکر نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک عذاب تو آخرت میں ہے اور ایک عذاب یقیناً ان ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب مقرر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک تو آخرت کا عذاب مقرر ہے ان ظالموں کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی عذاب وہ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر میں جو مشرکین مکہ تقریباً 70 کے قریب گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی مدد شامل حال تھی جنگ بدر میں، اور 70 کے قریب قید ہوئے، تو یہ ان کے اوپر کیا ہے سخت عذاب ہوا، اور قحط سالی وغیرہ آئی ان پر، تو یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوا۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی اس وقت نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، واہ میں تو بہت سارے غلط کام کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ کفار مکہ کی باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیجیے، آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیجیے، ایک فیصلہ متعین ہے، صبر کیجیے، یقیناً آپ ہماری نگرانی میں ہیں، اور آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجیے جب آپ کھڑے ہو، یعنی مجلس سے کھڑے ہو، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سے کھڑے ہوئے تو دعا پڑھ لیں، یا سو کر اٹھے تو دعا پڑھ لیں، یا تہجد پڑھ لی، سو کر رات میں اٹھے، دونوں مطلب مراد ہے۔ حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوں تو تسبیح کیجیے، یعنی تہجد بھی پڑھ لیجیے، یا مجلس میں بیٹھے ہو اس وقت مجلس سے اٹھے تو اللہ کی تسبیح بیان کر لیجیے، دونوں مراد۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اس سے مراد عشاء کی نماز ہو سکتی ہے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور سورج کے چھپنے کے بعد بھی تسبیح بیان کیجیے، اس سے مراد فجر کی نماز۔ گویا اس کے اندر پانچوں نمازوں کا تذکرہ بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے جو پانچوں نماز ہے، پانچوں نماز کی وقت پر پابندی کے ساتھ اہتمام کرے، کیونکہ نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری روایت میں من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا، مضبوطی سے قائم رکھا، کھڑا رکھا عمارت کو مضبوطی سے قائم رکھا، اور اگر جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے پوری دین کو اٹھا دیا، یعنی اپنے مکانات کو جو اسلام کے مکانات تھے اس کو کیا کر دیا، گرا دیا، یعنی دین کو گرا دیا۔ اس لیے ہم سب کو وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔